اولیاء کرام اللہ کے محب کا مطلب محبت کرنے والے، محبوب جن سے خود رب کائنات محبت کرے. تو محبوب جو اللہ کے ولی ہیں ان میں کچھ نام آتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی اولیاء کرام کو زیادہ وقت نہیں ملا کہ وہ مقام محبوبیت تک پہنچ جاتا. آپ دنیا کا مطالعہ کریں تو زیادہ تر اولیاء کرام کی عمریں 60 سے 65 سال کے بیچ ہوتی ہیں. لیکن کچھ اولیاء کرام جن کو اللہ تبارک و تعالی نے 90 سال کی عمریں عطا فرمائی، جیسے کہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 90 یا 93 سال کی عمر پائی. سرکار نظام الدین محبوب الہی نے تقریباً 96 سال کی عمر پائی. تو زیادہ عمر کی وجہ سے زیادہ زہد و تقوی اور پرہیزگاری کی بنیاد پر اس منظر پر فائز ہوئے جسے دنیا محبوب الہی محبوب سبحانی کے نام سے جانتی ہے. آپ دونوں طرف سے سید ہیں، نجیب الطرفین. آپ کے والد بھی سید حسینی سید، آپ کی والدہ بھی حسینی سید. نجیب الطرفین حسینی سید ہیں. آپ کی پیدائش ہوئی بدایوں شریف میں. آپ بخارا کے رہنے والے تھے. آپ کے داداؤں نے، آپ کے والد وہاں سے کوچ کر کے آپ ہندوستان آئے بدایوں شریف. بدایوں شریف میں آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. آپ کی والدہ نے آپ کو چرخہ کاٹ کر کے رزق حلال پلایا. رزق حلال کی برکت یہ ہوتی ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ جب رزق حرام کھا لیتا ہے، ایک لقمہ اس نے رزق حرام کھا لیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس بندے کے جسم کے اندر جو خون پیدا ہوتا ہے وہ خون 40 دن تک ناپاک ہو جاتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں جو بندہ ہر وقت حرام کے لقمے کھاتا ہے پھر اس کے جسم میں جو خون پڑتا ہوگا، جو خون پڑتا ہوگا، اس کا عالم کا ہوتا ہوگا. اسی لیے جو اولیاء کرام ہوتے ہیں وہ اپنی زندگی کو سوکھی روٹی پر گزار کر کے حلال کھاتے اور کماتے ہیں تاکہ ان کے جسم کے اندر جو خون ہے وہ عشق الہی میں اور ذکر مصطفیٰ میں موصول ہوتا رہے. آپ کی والدہ نے چرخہ کاٹ کر کے گزر بسر کیا، فاقے پہ فاقے ہوتے رہے. آپ نے بدایوں شریف میں رہ کر کے خدوری شریف تک کا علم حاصل کیا. آپ جب پورے عالم ہو گئے تو آپ کے اساتذہ نے کہا کہ بیٹا اپنی اماں سے کہنا، اپنی امی سے کہنا کہ ایک دستار کے لیے ایک صافے کی ضرورت ہے. جب کسی عالم کی دستار ہوتی ہے تو اسے صافہ اور جبہ پہنایا جاتا ہے. ایک صافے کی ضرورت ہے. آپ اپنی والدہ کے پاس گئے تو آپ کی والدہ نے کہا بیٹا میرے پاس پیسے صافے خریدنے کے نہیں ہیں، ہاں اتنا کر سکتی ہوں کہ دن بھر میں چرخہ کاٹوں گی اور رات میں اپنے ہاتھ سے تیرے لیے صافہ تیار کروں گی. والدہ نے کئی مدت کے بعد 2-3 سال کے بعد صافہ تیار کیا. آپ صافہ لے کر کے گئے کچھ مہمانوں کو، اساتذہ کو کھلانے کے لیے. جب آپ کی دستار ہوئی تو آپ فرماتے ہیں وہاں پر بڑے بڑے علماء اور مشائخ اولیاء کرام کی جماعت موجود تھی. آپ فرماتے ہیں میں اپنے استادوں کے پیر کو چوڑنے کے لیے جب جھکا ہوں تو بڑے بڑے مشائخوں نے کہا ہے اے لوگوں گواہ ہو جاؤ، یہ جھکنے والا بچہ کل کا سلطان مشائخ ہوگا، سلطان الاولیاء ہوگا، جس کو اللہ رب العزت سارے جو ہے اولیاء کرام کا محبوب بنا دے گا. معلوم یہ چلا کہ جو بندہ چھپ جاتا ہے عزت انکساری کے طور پر تو اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو اتنا اٹھا دیتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا بندہ جب جھکنا سیکھ لیتا ہے اور وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جھکا دیتا ہے تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی حیثیت کم ہو گئی ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جب وہ بندہ اس انکساری کے ساتھ
کسی کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے درجے کو بڑھا دیا کرتا ہے۔ اسی لیے ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم تکبر کی طرح نہ کھڑے رہیں بلکہ جھکنا سیکھ لیں۔ یہ بزرگوں کی سنت ہے۔ سلطان نظام الدین فرماتے ہیں میں 20 سال کا ہو گیا، پھر میں دہلی گیا اور دہلی میں اپنے ایک استاد کے پاس میں ایک دن بیٹھا رہا۔ انہوں نے میرے سامنے حضرت سیدنا زکریا ملتانی نقشبندی کا ذکر کیا۔ آپ فرماتے ہیں مجھے کوئی دلچسپی نہ ہوئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد اس نے حضرت سید الاولیاء، سید المتقین، عمدۃ الصالحین، سیدنا خواجہ فرید الدین گنج شکر کا نام لیا۔ کہتے ہیں میرا دل کھنچتا چلا گیا، میں ہر وقت ہر لمحہ یا فرید ہم فرید کے کلمے پڑھتا رہا۔ میرا ہر لمحہ ہر گوش و جگر جو ہے میرے دل سے یہی سانس آتی یا فرید حق فرید۔ آج لوگ اس کو کہتے ہیں، اس کے پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پڑھنے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، جب مولانا نظام الدین محبوب علی نے حق فرید یا فرید کا ورد کرنا شروع کیا ہے تو